حضرت بابا فرید گنج شکر، جنہوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت میں گزارا، ایک ایسے بزرگ تھے جن کے بارے میں کئی روحانی واقعات اور معجزات مشہور ہیں۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو نہ صرف ان کی روحانیت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ ان کی عظمت نفس، سادگی اور اللہ سے محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درویشی، عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو اللہ کی یاد، شکر گزاری اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا۔ آپ کی تعلیمات نہ صرف روحانیت کی گہرائیوں کو بیان کرتی ہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک رہنمائی بھی فراہم کرتی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی زندگی میں ہر قدم ایک سبق تھا، اور آپ کی سادگی، تقوی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی شدت نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور عقیدت پیدا کی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہر بات ایک معجزہ بن جاتی تھی، اور آپ کی زندگی میں بے شمار کرامات اور روحانی واقعات پیش آئے جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ ایسا ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ واقعہ خاص طور پر اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے کس طرح اللہ کے شکر اور اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی دل کو چھو لینے والی کہانی سنائیں گے جس کا تعلق شکر سے ہے، ایک ایسا واقعہ جس میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی سادگی اور روحانی عظمت کی ایک جھلک ملتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 569 یا 571 ہجری مطابق 1175 عیسوی میں ملتان کے قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے جبکہ فرید الدین گنج شکر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا لقب گنج شکر تھا۔ آپ کو یہ لقب آپ کی ایک مشہور کرامت کی وجہ سے ملا جس کا ذکر مختلف تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ گنج شکر کا مطلب ہے شکر کا خزانہ، جو آپ کی اس کرامت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے بے شمار قربانیاں دیں اور ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جنتی صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، اور آپ کی روحانیت کی تربیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پر اتنی بلند مرتبہ تک پہنچایا کہ آپ کو چشتی سلسلے کا اہم رکن مانا گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے کو درویشی اور عبادت میں گزارا، اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو ایک اہم پیغام دیا جس میں سادگی، عاجزی اور اللہ کی رضا کے لیے جینا شامل تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زبان سے یہ پیغام دیا کہ ہر انسان کو اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے اور اللہ کی یاد میں گم رہنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں، اور آج بھی لوگ آپ کے پیغام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی شخصیت اور تعلیمات پر بہت ساری کتابیں اور تذکرے ہیں۔ ان کی روحانیت کا بیان تذکرۃ الاولیاء میں بھی کیا گیا ہے، جس میں ان کی کرامات اور روحانی اثرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب فوائد الفواد میں بھی حضرت بابا فرید گنج شکر کی زندگی اور ان کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی کرامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص واقعے کی جس سے حضرت بابا فرید گنج شکر کی کرامت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ 3 کرامات آپ بھی جانیے جو اس نام کی وجہ تسمیہ بنی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ والدہ آپ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شکر گنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات لکھی ہیں ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ
بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور ان سے فرماتی تھیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان، نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی اور سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، ماں بچے کے لیے گویا زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ماں کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 حسن و جمال اور نمبر 4 دین۔ پھر فرمایا، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو تو تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ دوسری روایت میں یوں ہے، اخبار الاخیار، خزینۃ الصفیہ اور گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ جب اجودھن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا، نمک ہے بابا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوروں میں شکر کی بجائے نمک تھا۔ بہت پریشان ہوا اور پھر واپس منزل اجودھن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری عادت ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، بوریوں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ بیرم خان خانہ نے اس واقعے کو اس طرح نظم کیا، کان نمک جہان شکر، شیخ بحر و بحر آں کز شکر، نمک کنداز نمک شکر۔ ناظرین، تیسرے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا یہ واقعہ نہ صرف آپ کی روحانیت کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس میں اللہ کی قدرت، آپ کے بے پایاں عجز و انکساری کا بھی گہرا پیغام ہے۔ اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ہمیں حضرت بابا فرید گنج شکر کی زندگی کے ایک اور اہم پہلو کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جو ان کی عقیدت، صبر اور اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی وفاداری کی غماز ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد پر 3 دن کا روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف دنیاوی لذتوں سے اجتناب کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے قریب ہونے اور ان کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت تھی۔ روزہ رکھنا ان کی روحانی ترقی کی ایک اہم کڑی تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا اور ایک شخص آپ کے پاس چند روٹیاں لے کر آیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے یہ سمجھا کہ یہ غیبی امداد ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ان روٹیوں سے افطار کر لیا۔ جیسے ہی آپ نے روٹیاں کھائیں، آپ کو فوراً متلی محسوس ہونے لگی اور آپ جو کچھ کھا چکے تھے وہ قے کے ذریعے نکل گیا۔ یہ منظر حضرت بابا فرید کے لیے ایک روحانی سبق تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو اپنے دل و دماغ میں سچائی سے سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ فوراً بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت قطب صاحب نے فوراً فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی اور جواری شخص نے بھیجی تھیں اور اللہ کی بے پناہ مہربانی تھی کہ آپ کا مادہ انہیں قبول نہیں کر سکا۔ حضرت قطب صاحب نے شکر ادا کیا کہ اللہ کی قدرت نے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد حضرت قطب صاحب نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو حکم دیا کہ آپ 3 اور روزے رکھیں اور اس دوران جو غیب سے آپ کو میسر آئے اسے افطار کریں۔ حضرت بابا فرید نے اپنے مرشد کے حکم پر عمل کیا اور 3 مزید روزے رکھے۔ تیسرے روز افطار کے وقت کچھ بھی میسر نہ آیا۔ رات کے وقت بھوک نے آپ کو شدید تکلیف دی
لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر کا یقین اللہ کی مدد پر تھا۔ آپ نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالی اور اللہ کی قدرت سے وہ کنکریاں فوراً شکر بن گئیں۔ یہ معجزہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی روحانی قوت اور اللہ کی بے پایاں کرم کا عکاس تھا۔ جب آپ نے یہ واقعہ اپنے مرشد حضرت قطب صاحب کے سامنے بیان کیا تو حضرت قطب صاحب نے کہا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا، انشاءاللہ تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے اور گنج شکر کہلاؤ گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کو یہ لقب اسی کرامت کی بدولت ملا جس کا مطلب ہے کہ شکر کا خزانہ، جو کہ ان کی سادگی، روحانیت اور اللہ کے شکر کے معاملے میں بلند مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک گہری حکمت بھی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہر جگہ موجود ہیں اور انسان کو ہر چیز میں اللہ کی رضا اور کرم کو پہچاننا چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی زندگی کا یہی پیغام تھا کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرے وہ اللہ کی عطا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہماری سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی تعلیمات کی بنیاد اسی عقیدے پر تھی جسے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب شجرہ چشتیہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی سادگی اور انسانیت کے لیے محبت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں نہ صرف عبادات کو اہمیت دی بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کو بھی بہت اہمیت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص اپنے دل کو صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ اس واقعے میں جو شکر کا پیغام چھپا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ایک رہنمائی ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کا دروازہ کھولنا ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں حضرت بابا فرید گنج شکر کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ کامیاب لمحات ہوں یا مشکلات، تو ہماری زندگی میں سکون اور خوشی کی ایک نئی روشنی آ سکتی ہے۔ 5 محرم الحرام 668 ہجری کو آپ پر بیماری کا غلبہ ہوا۔ آپ نے نماز عشاء با جماعت ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر سجدے میں سر رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے لگے، اور اسی حالت میں آپ نے دنیا فانی سے رخصت سفر باندھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید گنج شکر کا مزار پاک پتن کے ایک خوبصورت علاقے میں واقع ہے جو شہر کے مرکزی حصے سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مزار کے احاطے میں ایک عظیم اور بلند عمارت موجود ہے جس کی عمارت اسلامی طرز کی ایک اور اس میں چشتیہ سلاسل کی روحانیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مزار کے احاطے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی قبر کے علاوہ ان کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی قبریں بھی موجود ہیں جو ان کی تعلیمات اور روحانیت کے پیروکار تھے۔ مزار کے مرکزی حصے میں ایک خوبصورت گنبد بھی ہے جو مکتبہ فکر چشتیہ کے منفرد طرز تعمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس گنبد کے نیچے حضرت بابا فرید گنج شکر کی مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی قبر ہے جو ہمیشہ سے زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز رہی ہے۔ مزار کے احاطے میں ایک خوبصورت دروازہ بھی ہے جسے زائرین عبور کر کے مکتبہ فکر چشتیہ کے روحانی ماحول میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا مزار ہر سال لاکھوں زائرین کا مرکز بنتا ہے۔ ان کے مزار پر آنے والے زائرین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آتے ہیں۔ یہاں پر روحانی سکون اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور بابا فرید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ اللہ سے اپنی خواہشات اور دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی روحانی قوت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا مزار مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور ان کی روحانی رہنمائی اور تعلیمات کو یاد کرنے کے لیے ہر سال مختلف مذہبی محافل اور تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان کے مزار کی زیارت کرنے والے افراد میں مختلف شعبوں کے لوگ شامل ہیں
جو یہاں آ کر اپنی زندگیوں میں سکون اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 5 محرم الحرام کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایانہ شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ کے مزار اقدس سے ملحقہ بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے، جس میں سے گزرنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔